यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम बैठें। हालेलुया। लूका की इंजील हम उसके 11वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे और ये आज का हवाला भी है। फिर उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे कि ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और जो कुछ मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ के आगे रहे। और अंदर से जवाब आए कि मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना भी दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से, यानी उसके बार बार मांगने के सबब से, उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उससे वो पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों कर ना देगा। इसी तरह पैदाइश की किताब में देखते हैं, पैदाइश की किताब, और हम उसके पैदाइश की किताब में चलते हैं और वहाँ पर हम याकूब की स्टोरी पढ़ते हैं। जब याकूब जो है वहाँ पर अपने भाई के पास वापस जा रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि फरिश्ता उसके पास आया और वो उससे बरकत लेना चाहता था। और याकूब की पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 32वां चैप्टर है और उसकी 22वीं आयत है। लिखा है कि वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, यानी कि वो जो एंजल था, यानी खुदावंद खुद था एंजल की शक्ल, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ। याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। उसने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली है। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमी के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा है तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान के अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ है चढ़ गई थी छू दिया था। अब यहाँ पर 2 वाक़यात हैं जो कि खुदावंद का कलाम हमें बता रहे हैं। एक में यीशु मसीह तमसील बयान करते हैं और यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक शख्स है, आधी रात को उसका दोस्त आया है और उसके पास आकर कह रहे हैं कि मुझे रोटियां दे, 3 रोटियां दे। 3 रोटी, यानी कि ये जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर रोटियों की तादाद के ऊपर भी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, इट्स द ट्रायून गॉड, और वो बरकत को मांग रहा है। रोटियां जो है वो ब्लेसिंग को जाहिर करती हैं, प्रोविजन को जाहिर करती हैं। 3 रोटियां किस चीज को जाहिर करती हैं कि हमें तीनों लेवल पर खुराक चाहिए। हमें रूह में चाहिए, अपने बदन में चाहिए और अपनी जान में खुराक चाहिए। हम तीनों लेवल पर खुदावंद से मांगे ब्लेसिंग को। और बदन के लिए जब हम मांगते हैं तो हम शिफा मांगते हैं, हम कुव्वत मांगते हैं, हम तलेरी मांगते हैं, हम रेस्टोरेशन मांगते हैं, हम हर तरह की बीमारी कमजोरी से छुटकारा मांगते हैं। और जब तक मैं देखता हूं कि अगर हम बदनी तौर पर स्ट्रांग नहीं है, हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, हम अपने घरानों को नहीं चला सकते। हम सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मसीही ईमानदार जो हैं वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो। और एक मुझे याद है कि एक जमाना था कि जो जब हम छोटे थे तो ये कंसिडरेशन थी कि जिहड़ा घर दा सब तो निकम्मा बच्चा हुंदा सी, जिहड़ा सब तो कह लो कि अजीब जिहा हुंदा सी, ओनू पादरी बनाने लई भेज दिंदे सन, कहंदे ने कुछ भी नहीं करना, इहनूं पादरी बना दो ना।
تو وہ پھر وہ پادری بھی، کل میں بشپ صاحب سے جب ملا تو میں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایسے پادری اور بشپ آیا کرتے تھے جو فزیکلی بڑے انفٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے ٹیڈ کٹے تھے نا، بیچارے بہت مشکل میں رہتے تھے، ان سے چلنا بھی ہوا تھا. لیکن اب جو ہے وہ بہتر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں خدا کی خدمت میں. ایک زمانہ تھا. تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گاڈ نیڈس وارئرز، اور وارئرز وہ ہیں جو کہ اسپینڈ کر سکے ٹائم خدا کے لیے، جو تھکے نہ، جو ویری نہ ہوں، اور لیکن ہے کہ نہ ان کے گھٹنے تھکیں گے، نہ ان کے ہاتھ تھکیں گے، نہ وہ تھکیں گے. سو فزیکلی جو ہے ہمیں خداوند کی حضوری میں مانگنا. پھر اسپرچولی، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ یہوہ کی ہے، اور یہ جنگ خداوند کی ہے. ابھی ہم نے دعا میں بھی سنا کہ یہ جنگ جو ہے وہ خداوند کی ہے، وہ صاحب جنگ. سو کیا ہے کہ ہمیں روح میں بھی اس پروویژن کو مانگنا ہے. اور تیسرا جو ہے کہ ہمیں اپنی جان میں، جان کیا ہے؟ مائنڈ، ول اینڈ ایموشنز. ہمیں اپنے ایموشنز کے لیے روٹی چاہیے، ہمیں اپنے مائنڈ کے لیے، اپنی سوچوں کے لیے. اور ابھی جیسے بہن آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے یہ کہا کہ بہت سارے حالات اور چیزیں جو ہیں آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کر دیتے ہیں. اینڈ یو ڈیولپ سرٹن تھنگز ان یور مائنڈ سیٹ، ان یور لائف اسٹائل، اینڈ اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز ٹو اوور کم دیٹ. تو اس کے لیے بھی ہمیں روٹی چاہیے. اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے. ایک تو وہ اپنے لیے بھی لوگ مانگتے ہیں، یہاں پر وہ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں. دیٹ از دا پریئر آف، کسی کے لیے انٹرسیشن کی پریئر ہے، انٹرسیسری دعا یہاں پر کی جا رہی ہے. تو یہاں پر آل سورٹس آف پریئرز ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ خداوند کے آگے جھکنا ہے. پہلے یہ ہے کہ اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے روح کے لیے، اپنی بدن، اپنی جان کے لیے خداوند سے کہنا. دوسرا یہ کہ فار سم ادر ون ایز ویل، اور لوگوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو ہے اٹس دس پرسن از انٹرسیڈنگ آن بہاف آف somebody else. وہ کسی کے لیے مانگ رہے ہیں. اور اندر سے جواب آیا کہ مجھے تکلیف نہ دے، دروازہ بند ہے، میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں. مینس کہ his prayers are being tested. اس کی دعا کا جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا، اس کو جو ہے وہ اس کی دعا کے جواب میں دیر ہے. اس کو خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ اور کیا کرے گا. اور بائبل میں لکھے، اور پرانے زمانے کی ایگزامپل یہاں پر خداوند اس لیے دے رہے تھے کہ پرانے دور میں، آج کل کے دور میں یہ نا کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل لاکس ہیں، آپ نے وہ لاک کر دیا، 2 دفعہ گم گیا، اینڈ یو آر فائن. آپ کہتے ہیں کہ جی بس دروازہ. اس زمانے میں دروازے بہت بڑے بڑے تھے، ان کو لاک کرنے کے لیے بہت بڑے سدباب کرنے پڑتے تھے، بڑا پربند کرنا پڑتا تھا، چیزیں رکھنی پڑتی تھی، لاکس رکھنے پڑتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. پورا پھاٹک جو ہے اس کو کھولنا اتنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا. سو کیا ہے کہ دعا جب کی جا رہی ہے، یو ایکسپیکٹ کہ جس سے برکت مانگی جا رہی ہے ادھر بھی جو ہے وہ ہلچل ہونی چاہیے، ادھر بھی ہلچل ہوگی. دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ دیکھیں. اب دعا کا جو سین ہے، دانیل کی کتاب میں چلیں میرے ساتھ، اور اس کا ہم 10واں چیپٹر دیکھیں گے. دانیل کی کتاب اور اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی ہم آیت نمبر 1 دیکھیں گے. پہلے لکھا ہے کہ شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلشزر رکھا گیا تھا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی تھی. اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا. کتنی دیر تک؟ 3 ہفتوں تک، 21 دن تک. نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، نہ میں نے میرے منہ میں دخل کیا، نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گیا. وہ 3 ہفتے تک دعا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈینیلز فاسٹ. 3 ہفتے تک جو ہے نا وہ، اور اچانک جب 3 ہفتے دعا کری جا رہے ہیں، سڈنلی اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ انجیلک بینگ وہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے، اور دریا کے کنارے کھڑا دعائیں کر رہا ہے. اور دانیل جو تھا وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اس کی قوت نکل جاتی ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور میرے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا. یعنی کہ وہ گر جاتا ہے، منہ کے بال گر جاتا ہے دانیل، اور وہ ہی کانٹ سٹینڈ. اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے وہ اینجل، اور اس کو نا اس کو گھٹنوں کے بل بٹھاتا ہے، اور وہ ایسے جیسے بالکل جیسے وہ بچے وہ کرتے ہیں نا، وہ بن کے ایسے جیسے رڑتے ہیں، اس پوزیشن میں چلا جائے، گھٹنوں پر ہتھیلیوں پر ایسے بیٹھ کے وہ جھکا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی
تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. تب اس نے مجھ سے کہا کہ دانیل خوف نہ کر, جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں اور میں تیری باتوں کے سبب سے اب میں آیا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ دانیل نے ڈے 1 پہ جب اس نے پریئر شروع کی تو ہیون میں سے اینجل کو بھیجا گیا, آسمان میں ہلچل ہوئی. There was a warfare that started happening in the heavens. اب پرابلم یہ تھی کہ دانیل ایک ایسی جگہ پر رہ رہا تھا, ایک ایسے کنٹری میں رہ رہا تھا جو ناپاک تھا. وہ پرشین کنگڈم میں رہتا تھا, فارس کی حکومت نہیں تھی. اب فارس کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے. کیا ہے کہ خدا کے اور ابلیس کے سسٹم میں کیا سین ہے کہ بائبل میں کہ ہماری جو پریئر ہے, ہماری جو جنگ ہے وہ آسمانی مقاموں میں ہے. تاریکی کی قوتوں کے خلاف بھی ہے, آسمانی مقاموں میں جو چیزیں رہتی ہیں ان کے خلاف. اب دانیل جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ ان گاڈلی کنٹری ہے, جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہ ان گاڈلی جگہ ہے. اور اینجل آف گاڈ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن ہی ٹر پیا تھا, میرے پاس جواب بھی تھا, میں تو سیدھا تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور لکھا ہے کہ تیری باتیں جس دن تو نے دعا شروع کی سن لی گئی تھی, تیری باتیں سنی گئی تھی اور میں اسی دن چل پڑا تھا. لیکن لکھے کہ فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. سو کیا تھا, there was a demon, there was a demonic entity جو کہ پرنس آف پرشیا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس کا نام ہے پرنس آف پرشیا. وہ موکل تھا جو کہ فارس کی کنگڈم کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور اس کا کام کیا تھا, اس کے نیچے جو اینجلز تھے جو کہ فالن اینجلز تھے اور ڈیمنز تھی, ان کا کام کیا تھا کہ جو ایماندار ادھر بیٹھ کے دعا کرتے تھے ان کی دعا کو روکتے تھے اور ان کی دعا کے جواب کو روکتے تھے. And they were like intercepting the traffic, وہ جو آنا جانا تھا. وہ کہہ رہے کہ میں تو نکل گیا, پہلے دن ہی نکل پڑا تھا. 21 دن تک میرا مقابلہ کیا گیا. اور کہہ رہے کہ اب یہ جو تھا اینجل بڑا پاورفل تھا, لیکن وہ جو آگے موکل تھا وہ بھی پاورفل تھا, وہ بھی بڑا اسٹرانگ تھا. وہ 21 دن تک انہوں نے روکی رکھے. جنگ ہو رہی ہے, وہ نیچے آنا چاہ رہا ہے, وہ نیچے آنے نہیں دے رہا. دانیل ادھر سے دعا کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. امیجن کریں کہ دانیل دعا سٹاپ کر دیتا, وہ اینجل واپس تو جاتا نا. دانیل نے بھی دعا سٹاپ نہیں کی. جب ہم دعا کرتے ہیں آسمان میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز آر بلیسنگز خدا کی طرف سے آتی ہیں. ڈیول نہیں چاہتا کہ ہماری بلیسنگ ہم تک پہنچے. وہ آسمان میں بھی موکل پیدا کرتے ہیں, زمین پہ بھی ایسے بندے رکھ دیتا ہے موکل, جڑے موکل بن کے تے ساڈے اوتے چھائے ہوندے. مطلب کہ there are people who are going to stand against us and they'll stop your blessing, they'll do anything in the world to carry on to stop you. اور پھر لکھا ہے کہ 21 دن تک مقابلہ ہوتا رہا. اور پھر میکائیل جو تھا, میکائیل نکلا, لکھا ہے کہ میکائیل جو مقرب فرشتوں میں ہے وہ آیا اور میری مدد کو پہنچا. اس نے پھر جنگ کی اور کہتا ہے کہ میں اب تیرے پاس پہنچا. مینس کہ ہوا کیا ہے کہ میکائیل فرشتہ آیا, اس نے انٹرسیڈ کیا. دانیل دعا کری جا رہا ہے, آسمان میں خدا کا فرشتہ جو اس کا میسج لے کر, امیجن کریں اس کے ہاتھ میں جو بھی ہے میسج ہے اسپرچولی, اور دانیل جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور وہ چھین رہا ہے وہ جو شیطانی, امیجن کرنا شروع کریں کہ شیطانی فرشتہ چھین رہا ہے آگے سے, اور اس کا میسج نہیں, اس کو بلاک کر رہا ہے کہ تو نہیں کہ جا سکتا. 21 دن تک یہ فائٹ کری جا رہے ہیں اور دانیل نیچے بیٹھ کے فائٹ کری جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھ سکتا, میرا دروازہ بند ہے, میرے بچے میرے پاس, میں تجھے کیسے دے دوں. اور لکھا ہے کہ اس نے مانگتا ہی گیا, اس نے کہتا ہی گیا, اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں, تانوں دینی پینی روٹی. تو لکھا ہے کہ پھر وہ اٹھ کر, اس لیے نہیں کہ وہ دوست ہے, اس لیے نہیں کہ بیکاز ہی از کنسیڈرڈ اے فرینڈ, اس لیے کہ ہی نیور گیو اپ. اس کی بے حیائی کے سبب سے, مینس کہ وہ بے شرم ہو گیا. انہیں کہ نہیں آج میں لے کے جانا ہے, پاویں تو بچے ہم تو لنگ کے ہیں, آج میں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ول ٹیک مائی بلیسنگ, میں نے چھیننا ہے. اور جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی پر شروع سے جو ہے وہ زور ہوتا رہا, لیکن زوراور اس کو چھین لیتا ہے. اب یہاں پر یہ یعقوب کی مثال بھی ہے کہ یعقوب کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ نارمل نہیں ہے, اس کو اندھیرے میں مل گیا. اب وہ خدا کا فرشتہ وہاں پہ تھا اور اس نے اس جگہ کا نام رکھا پنائیل, مینس کہ فنی ایل, جس کو اردو میں لکھا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے سامنے دیکھا ہے اور میں جو ہے مرا نہیں. اور اس نے جفا پا لیا. یعقوب نے کیا جفا پا, نے کہا نہیں تو نہیں جا سکتا, تو جا ہی نہیں سکتا, ہوں جو مرضی. ساری رات لڑتے رہے, اور حالانکہ وہ اینجل تھا لیکن وہ فزیکل فارم میں تھا. اور یعقوب کتنا اسٹرانگ رہا ہوگا. سو لکھا ہے کہ اس نے بار بار اس کو کہتا تھا کہ میری جان چھاڑ دے, مجھے جان دے دے. تو وہاں پر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو جانے نہیں دیا. اس نے کہا کہ نہیں, تو مجھے بلیس کر, تو میرے ساتھ ہو, آئی وانٹ ٹو بی بلیسڈ, مجھے بلیس کر. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وی ور
casting out a demon, اور میں تھا, کوئی دوست بھی تھے, تو اس ڈیمن کے منہ سے ایک بات نکلی. اس نے کہا ہم اس کو نکال رہے ہیں. اس نے کہا انہیں کہ تسی کرسچن جڑے نا بڑی جلدی گیو اپ کر جاندے, کہتے تسی دعا بڑی چھتی بند کر دیندے, کہتے ساڈی ادھی جنگ تو اتنے جیت جانے اسی. You stop praying, you start disbelieving, you start doubting, اور تم بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہو. اور مجھے یاد ہے کہ اس ڈیمن کو نکالنے میں 3 دن نکلے تھے. اس لیڈی میں, اس لڑکی میں, ینگ لڑکی تھی دبئی میں, اس میں 10 سے زیادہ ڈیمنس تھے اور ایک ایک نام بتا کے نکلتی تھی. اور ایک ٹائم آیا کہ میں جب دعا کر رہا ہوں تو میں اتنا ٹائرڈ ہو گیا کہ میرا نا ہاتھ ایسے نیچے گرنے شروع ہو گئے. اور وہ لڑکی کے اس کو, اور اس کے نا بڑی لمبے اس کے بال تھے, ایسے گت جی بنائی تھی نا, تو اس کو نا جب ہم دعا کرتے تھے تو اس کو آگ لگتی تھی. اور سڈنلی میرا ہاتھ اس کے وہ بالوں کو لگا تو چیخیں مارنا شروع کی. تو وہ بیسیکلی ایک ڈیمن اس کے بالوں میں بیٹھی ہوئی تھی جو اس کو لائک کنٹرول کر کے, اور ایک اس کی اسپائن کے اندر تھی, لائک ریڑھ کی ہڈی کے اندر, یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں, اس میں بیٹھی. تو وی ور پریئنگ فار دیٹ پرسن. اور میں نے جیسے اس کو ہاتھ لگا تو وہ کہہ رہی اینو نہ ٹچ کر. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے بالوں کو وہ آگ لگتی ہے. تو میں نے نا اس کی جو گت تھی اس کا بالکل اینڈ والا سرا پکڑ کے نا تو دعا شروع کر. اب وہ چیخے مارے اور مجھے سڈنلی مجھے ایسے فیل ہوا کہ سم تھنگ ہیز ٹیکن اوور می. مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کو پش کر رہے نیچے دبا, اور میں بالکل میری قوت جو تھی نا وہ ایسے ڈرین ہو گئی. تو لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کیا. وی ور پریئنگ اینڈ سڈنلی اس کے ڈیمن نے کہا وہ دیکھو یسوع مسیح ایسے کر کے. اینڈ دین ہم نے کہا کہ کمرے میں کتنے, تو اس نے کونے کی طرف اشارہ کیا. مجھے بڑی تسلی, اب ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, لیکن کیا ہے کہ وہ ڈیمن چیخیں مارنی شروع ہو گئی. وہ لیٹ گئی کہ جی یسوع آ گیا کمرے. اینڈ وی ور سو انکریجڈ. ہمیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا تھا کچھ, لیکن وہ اتنی کو وہ ڈیمن ڈیفیٹڈ ہو گئی کہ اس نے جو ہے وہ چیخیں مارنی شروع کر دی. سو کیا ہے کہ خداوند ان لوگوں کو چاہتا ہے کہ جو گیو اپ نہ کریں. اینڈ وی نیور گیو اپ. اور 3 دن ہم دعا کرتے رہے. وہ چلے جاتے تھے, ہم پھر سو جاتے تھے تھک تھکا کے, اور پھر روٹی کھا کے پھر اگلے دن پھر آ جاتے تھے. اور کیا ہے کہ وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. 3 دن دعا کی, تیسرے دن جو ہے وہ جا کر فائنلی آزاد ہوئی. تو یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اپ. ہمیں گیو اپ نہیں کرنا. دیر ول بی انسٹنسز جس میں ہم مصیبت میں ہوں گے. لکھا ہے کہ آدھی رات ہے, آدھی رات جب اندھیرا سب سے, ابھی ہم نے گیت بھی گایا کہ رات کالی بیت گئی ہے. جب آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ وی آر رائٹ ان دا مڈل آف دا ڈارکنیس, جب سارے سو چکے ہوتے ہیں, نو بڈی از دیئر ٹو ہیلپ. آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ وی مائٹ بی ان اے سچویشن جب ہمیں لگ رہا ہے کہ ایوری بڈی ہیز سلیپٹ, ہر کوئی پیچھے ہو گیا, نو بڈی از دیئر. اور ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں کسی ایسے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ وی مائٹ ناٹ گیٹ. دانیل جو ہے وہ گیو اپ کر سکتا تھا, یعقوب چھوڑ سکتا تھا اپنی ایفرٹ, لیکن کیا ہے کہ ہی ڈڈنٹ. اس نے کہا کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھے بلیس کر, تو اس نے کہا تیرا نام کی ہے. یہ وہ واقعہ تھا جب یعقوب کا نام اسرائیل پڑا تھا, ٹھیک ہے نا. پہلے خدا نے کہا تھا کہ میں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. بعد میں اس نے کہنا شروع کیا میں اسرائیل کا خدا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسرائیل کا مطلب ہے جو ہیڈ ہے, یعنی کہ یسرائیل, خداوند نے جس کو ہیڈ بنایا, دا پرنس. اسرائیل کا مطلب ہے پرنس, شہزادہ, جو کہ آگے چلتا ہے, ہیڈ. لیکن یعقوب کا کیا مطلب ہے؟ یعقوب لفظ عقب سے نکلا ہے. عقب کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے لفظ تعقب نکلا ہے. تعقب کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا تعقب کرنا, کسی کے پیچھے چلنا. ہاں نہیں, دھوکہ دینے والا بیسیکلی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ. یعقوب لفظ عقب سے نکلا. عقب کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو کہتے ہیں کہ اس نے عقب پر وار کیا ہے نا. عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اس بالکل جب وہ پیدا ہوئے تھے, یعقوب اور عیساؤ جو پیدا ہوئے تھے, تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیساؤ جب پیدا ہوا تو یعقوب اور وہ کٹھے پیدا ہوئے تھے, ٹوئنس نا. تو دونوں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے, اور اس کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا, اس کے پاؤں کو پکڑا ہوا تھا. ادھر سے لفظ یعقوب آیا تھا, یعنی کہ اس نے اس کے عقب کو پکڑا ہوا تھا. عقب مینس ایڑی, اس کا پاؤں کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر قدم بڑھاتے ہیں نا, تو ایڑی جو ہے آپ کی سب سے پیچھے, یعنی کہ اگر آپ کو فریز کیا جیسے فریم میں میں جیسے کھڑا ہوں, تو سب سے جو پیچھے آپ کا باڈی پارٹ ہوگا وہ ایڑی ہوگی. دا لاسٹ ون, دا لیسٹ ون. اس نے کہا کہ تم دم نہیں, تم سر بن جاؤ گے, ٹھیک ہے. کہاں وہ عقب ہے, کہاں وہ پیچھی ہے, سب تو پیچھے رہنا ہے. کنسیڈرڈ دا لیسٹ. اور اس کے بعد اس کا نام خدا نے چینج کر کے اسرائیل رکھ دیا, جسٹ بیکاز ہی نیور گیو اپ. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ پروفیسی ہوئی تھی کہ وہ تو اس کے سر کو کچلے گا اور وہ تیری
एड़ी पर काटेगा। तो एड़ी किसको कहा गया? अकब को। अकब कौन था? इसराइल को। तो उसमें और हम जो है वो उसकी पुष्ट कहा गया, यानी कि जीरा वहां पर वर्ड है, अकब एंड जीरा मीन्स के जब वो मसीह यानी कि तेरी नस्ल में से लिखा ना, मैं तेरी नस्ल और औरत में, तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। मीन्स के इब्लीस और उसके फरजंद और औरत और उसकी नस्ल यानी यीशु मसीह और उनके फरजंद यानी हम लोग, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहाँ पर एडी जो है इसकी मल्टीपल फुलफिलमेंट्स है। पहले वो इसराइल के खिलाफ खड़ा होगा, दूसरा एडी मीन्स कि जो हम लोग हैं, कलीसिया जो एंड टाइम्स की जो नस्ल है, आखिरी नस्ल, उसके ऊपर भी अटैक करेगा इब्लीस। और यहाँ पर ये है, तो उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा जी याकूब, अकब, एडी। मैं तो पीछे चलने वाला, मैं तो बिल्कुल सब तो एंड दे गया ना, सबसे अपने भाइयों में सबसे छोटा कंसिडर किया गया, मैं तो सबसे एंड पे हूँ, सबसे वर्थलेस हूँ। लोग जो है वो इस चीज में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद तेरा नाम इसराइल है, यू आर नॉट द लीस्ट एनी मोर। तू एड़ी नहीं है, तू अकब नहीं है, तू धोखा देने वाला नहीं है, तुझे जो है बरकत पाने के लिए शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। यू आर कंसिडर्ड द किंग एंड द प्रिंस। और आपको पता है कि इसराइल के बाद जब इसराइल बना तो उसने कहा कि अब से तेरे लिए तख्त पर बैठने वाले की कमी नहीं होगी। इसराइल का खुदा, हम देखते हैं खुदा ने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया। तो क्या होगा कि थिंग्स विल चेंज। वी माइट फील दैट वी आर द हम कुचले हुए हैं, एड़ी हैं, हम सब तो पिछे रहने वाले हैं, असी पेची हैं, असी सब तो जो ना घटिया वहां, हमें जो है वो दुनिया ऐसे ट्रीट करे शायद, लेकिन नहीं, गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट ही डिड। उसने कहा कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। आपको पता है कि जीसस की जब आजमाइश हुई थी तो शैतान ने उसको क्या बोला था? खुदावंद को, उनको क्या बोला था कि अगर तू किससे क्या कहे तो वो रोटी बन जाए, अगर तू पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाएगी। पत्थर जो है वो फॉल्स खुद को जाहिर करता है, वो फॉल्स गॉड्स को जाहिर करता है, फॉल्स क्लेम्स को, फॉल्स टीचिंग्स को जाहिर करता है, फॉल्स एवरीथिंग को जाहिर। उसने कहा कि रोटी मांगे मीन्स के गॉड जो है वो रोटी और कवर्नेंट देने वाला है, और वो पत्थर नहीं देगा, और अगर पत्थर है तो उसको वो तब्दील कर दे, उसको खत्म कर देगा। जीसस डिड नॉट चेंज द स्टोन इनटू ब्रेड, ही एक्चुअली गेव ब्रेड, ही ट्रांसफॉर्म ब्रेड इनटू ब्रेड। आपने देखा ना कि जब वो रोटियों और मछलियों वाला मौजूदा हुआ, उसने पत्थरों को रोटियां नहीं बनाया था, उसने 5 रोटियों को 5000 को खिलाया था। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ ना। तो हुआ ये है कि गॉड विल ऑलवेज हैव दैट ट्रूथ, जिसके बारे में लिखा है कि आसमान की बादशाही ऐसी है कि थोड़ा सा खमीर आटे में था और पूरा खमीर हो गया, छोटा सा बीज डाला तो वो सारा हो गया। ठीक है, जो रोटी आपके पास है, जो फेथ आपके पास है, जो आपके पास थोड़ा सा कुछ है, उसको खुदावन जो है वो बढ़ा देगा। वो याकूब जो था उसको खुदावन ने इसराइल कर दिया। ही इज नॉट गोना पुट अ स्टोन इन देयर एंड देन चेंज इट इनटू ब्रेड। नो, स्टोन को वो रिमूव करेगा, रोटी को वो मल्टीप्लाई कर। उसने कहा मछली मांगे तो उसे सांप दे। मछली किस चीज को जाहिर करता है? कवनेंट को जाहिर करता है। फिश जो है वो कवनेंट को जाहिर करता है, अगेन मौजज़े को जाहिर करता है, उसके बदले सांप नहीं देता खुदावंद। ही डजंट यूज स्नेक्स एंड सर्पेंट्स एंड डीमंस टू ब्लेस यू। जो आपके पास कवनेंट है उसको वो देगा, जो तेरे पास है उसे थामे रहे, जैसे बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है। और अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। अंडा जो है वो लाइफ को जाहिर करता है, बिच्छू जो है वो डेथ को जाहिर करता है। God is going to use the little things in our life। थोड़ी सी रोटी, जैसे उस बच्चे के पास 5 रोटियां थी, मछली जो उसके पास 2 थी, हमारे पास जो है कवनेंट है, फर्स्ट एंड द सेकंड, और अंडा जो है, जो लाइफ हमें दी गई है। God is going to use everything। जो उसने कहा कि तेरा नाम की है, उन्होंने कहा जी मेरा नाम याकूब है, उन्होंने कहा आज तो बात तू इसराइल है। ठीक है, खुदावन क्या करेगा? He is going to change everything। तो हमें, हमारे ऊपर फर्ज क्या है? हमारे ऊपर फर्ज यह है कि हमें बेहयाई करनी पड़ेगी। बेहयाई मीन्स बोल्डनेस। इंग्लिश में, उर्दू में ट्रांसलेशन थोड़ी सी फनी है, लेकिन इंग्लिश में है बोल्डनेस। हमें दिलेरी करनी पड़ेगी। बेहयाई मीन्स दिलेरी करनी पड़ेगी। हाँ, परसुवेरेंस, दिलेरी, टेनेसिटी, नेवर गिव अप। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, जैसे दानियल ने किया कि उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप इमेजिन करेंगे 14 दिन हो गए, कहते ना यार पता नहीं चक्कर है, 15वां दिन चढ़ गया, 16वां चढ़ गया, 17वां चढ़ गया, 18वां चढ़ गया, मतलब कितने डेज जो हैं वो हो गए। 21वें दिन जाके उसको जवाब मिला। लेकिन देन ही रियलाइज्ड कि उसका जवाब तो पहले दिन ही चल पड़ा था, पहले दिन से ही हमें मिल गया। इट्स जस्ट कि वी हैव एसोसिएटेड आवरसेल्व्स
in certain situations کہ ہماری دعائیں، ہماری برکتیں، ہماری بلیسنگز، ہماری چیزیں رک جاتی ہیں بعض اوقات. ہمیں کئی دفعہ خدا سکھانے کے لیے سچویشن میں سے گزارتا ہے، کئی دفعہ ہم خود ایسی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں. ایسے جو ہے وہ کم اعتقاد، نا ایماندار لوگوں کے ساتھ جو ہے کئی دفعہ ایسوسیٹ کر جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وی مسٹ اسٹارٹ آسکنگ گاڈ اگین، اور ہمیں جو ہے وہ خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اٹس اے جرنی فرام ویئر یو، آپ یعقوب سے اسرائیل بنیں گے، آپ عقب سے، آپ ایڑی سے سر بنیں گے، آپ ہیڈ بنیں گے، اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ہم خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور خداوند سے میں منت کرتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں بلیس کرے. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں چکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں اور خداوند کی تعریف کریں، اور اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں لے کر آئیں گے. ہاللیلویہ. اور مانگنا شروع کریں گے.